وہ کہتے ہیں ایک دن ابو بکر صدیق کو نبی سے کام پڑا، ملنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتے ہیں، مولا علی شیر خدا کو اسی دن اسی گھڑی اسی لمحے اسی سیکنڈ اسی منٹ میں کام پڑا، مولا علی شیر خدا میں نکل پڑے۔ محلہ ایک ہی تھا، گھر کو قریب قریب تھے، کوئی دور نہیں تھے، صرف فرق یہ تھا اس جانب سے ابو بکر ہیں، اس جانب سے مولا علی مرتضیٰ ہیں۔ چلتے 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 جیسے ہی نبی کے دروازے پر آئے دونوں اکٹھے ہو گئے۔ گلی تو ایک ہے محبوب کی، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیسے ہو جی؟ الحمدللہ، خیریت؟ فرمایا وہ نبی سے میرا کام تھا۔ اچھا اچھا، آپ؟ فرمایا میرا بھی نبی سے کام تھا۔ جی جی، آپ چلیں؟ فرمایا نہیں، پہلے آپ چلیں۔ بس آپ دنیا لاکھ بیان کرتے رہی، ایسے تھے ایسے تھے، میں نے قرآن میں سورہ حجرات کی آپ کے سامنے آیت رکھ دی ہے، قرآن آپ رکھ دے، ساری دنیا کے ایسے لوگ اکٹھے ہو جائیں، انہیں کو لے آؤ قرآن کی آیت جس میں لکھا ہوا صحابہ کرام کی اہل بیت سے نہیں بنتی تھی۔ سمجھ آئیے؟ کہتے ہیں ابو بکر صدیق کہتے ہیں پہلے آپ، مولا علی شیر خدا کہتے ہیں پہلے آپ۔ اب انہوں نے فضیلتیں بیان کر دی۔ اس نے کہا ابو بکر صدیق میں نبی کا ایک فرمان سناتا ہوں، آپ کی شان زیادہ ہے۔ نبی نے فرمایا آج تک سورج نے ابو بکر صدیق سے افضل نہ دیکھا تھا نہ دیکھے گا، بعد از نبی بعد از رسول افضل البشر ابو بکر صدیق آپ ہیں، آپ پہلے تشریف لے جائیں۔ آگے بھی تو ابو بکر صدیق تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں بھی نبی کا ایک فرمان سنا دو، انہوں نے کہا سنا دو۔ فرمایا آتیتک خیر النساء لخیر الرجال، فرمایا اے جو میری بیٹی ہے نا فاطمہ، اس کو دوں گا جو بڑا فضیلت والا مرد ہوگا۔ تیرے گھر نبی کی لخت جگر ہے، نور نظر ہے، تیری شان زیادہ ہے، میں تجھ سے پہلے کیسے جا سکتا ہوں؟ مولا علی شیر خدا نے فرمایا آؤ میں ایک اور فرمان سنا دو۔ فرمایا سنا دو۔ فرمایا نبی نے کہا جس نے ابراہیم کا سینہ دیکھنا ہو میرے یار ابو بکر کو دیکھ لے۔ ہائے 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 ہائے، اور جس نے ابراہیم کا سینہ دیکھنا ہو میرے یار ابو بکر کا دیدار کر دے۔ آگے بھی تو باب العلم تھے، فرمایا بس، فرمایا نبی نے فرمایا جس نے آدم کو دیکھنا ہو، موسیٰ کی نماز کو دیکھنا ہو، عیسیٰ کے زہد کو دیکھنا ہو، محمد کے اخلاق کو دیکھنا ہو، اور حسن یوسف دیکھنا ہو، وہ مولا علی مرتضیٰ کو دیکھ لے۔ فرمایا میرے لیے تو نبی نے ایک نبی کی مثال دی تھی، آپ کے لیے 4 نبیوں کی مثال موجود ہے، پہلے آپ چلو۔ انہوں نے کہا نہیں میں آپ کو ایک اور فرمان سنا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا سناؤ۔ فرمایا نبی نے فرمایا ابو بکر تو جنتی ہے، قیامت تک جس کے سینے میں ابو بکر کی محبت ہوگی وہ بھی جنتی ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے میں تجھے ایک نبی کا فرمان نہ سنا دوں؟ جی۔ فرمایا جو جنت کی تو بات کر رہا ہے، خیبر کا موقع ہے، نبی کے سامنے ایک پیالہ ہے، پیالے میں دودھ ہے۔ میں نے پوچھا آقا یہ پیالہ یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ فرمایا اللہ پاک نے علی پاک کے لیے جنت سے بھیجا ہے۔ فرمایا میرے چاہنے والے جنت میں جائیں گے، تیرے لیے تو دودھ خدا جنت سے بھیجتا ہے، تیرا اور ہمارا جوڑ ہی نہیں، شان تیری زیادہ ہے، تو پہلے جا۔ اس نے کہا نہیں، نبی نے فرمایا قیامت کے دن ابو بکر صدیق کو 8 دروازوں سے، جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ فرمایا میں بھی تجھے ایک نبی کا فرمان سنا دو؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، نبی ہوں گے، مولا علی مرتضیٰ ہوگا، نبی کی بیٹی فاطمہ بنت محمد ہوگی، حسنین کریمین ہوں گے، عمدہ اور فروا سواریاں ہوں گی، پینٹن پاک جب ان سواریوں پہ بیٹھیں گے جنت میں آئیں گے، جنت کہے گی نبی آ گئے ہیں، کہیں گے نبی نہیں آئے بلکہ جنت کے مالک آ گئے ہیں۔ تم تو جنت کے مالک ہو، میں نہیں لے کے جا سکتا، میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ آخری بات انہوں نے کہا آپ کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ ابو بکر یہ شان میں آپ کی نازل ہوئی ہے، قرآن بھی آپ کی گواہی دیتا ہے، آپ کو صدیق کہتا ہے، میں کیسے بڑھوں؟ فرمایا تیرے بارے میں بھی قرآن کہتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ لوگ جو اللہ کی محبت میں یتیموں مسکینوں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اتنی بات ہو رہی تھی، آسمان پہ خدا بھی دیکھ رہا تھا۔ میں ذمہ دار ہوں حوالے کا، سمجھے الریاض النظرہ میں علامہ محب اللہ تبری نے بھی لکھا، نور الابصار میں بھی لکھا ہے، دونوں کتابیں میرے پاس موجود ہیں۔ خدا بھی دیکھ رہا تھا، خدا کے سارے فرشتے جھک کے منظر دیکھ رہے تھے،
दरवाजा मेरे नबी का है, एक नबी का सुसर है, दूसरा नबी का दामाद है, अंदर पहले कोई नहीं जाता, अदब एहतराम इतना है, एक कहता है पहले आप जाओ, दूसरा कहता है पहले आप जाओ। अल्लाह पाक ने फरमाया जिब्रील जाओ मेरे नबी को कहो इन दोनों का फैसला करें। अब फैसला कैसा हो रहा है? जिब्रील अमीन है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आका कैसे हैं? फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो। आका आपको पता है क्या हुआ? फरमाया नहीं, आपके दरवाजे पर दो दीवाने मोहब्बत बड़ा झगड़ा कर रहे हैं, वो एक कहता है पहले आप जाओ, दूसरा कहता है पहले आप दो। तो झगड़ा इतना मोहब्बत वाला था, आसमान वाले भी देख रहे हैं, हूरें भी देख रही हैं, फरिश्ते भी देख रहे हैं, मोमिनों की रूहें भी देख रही हैं, खुद खाले के कायनात भी देख रहा है। हुक्म हुआ इन दोनों में फैसला करो। अब फैसला बड़ा मुश्किल फैसला है। मेरे नबी पाक बाहर गए, दरवाजा खोला, अबू बकर भी है, मौला अली मुर्तजा भी हैं, दोनों के करीब गए, दोनों का हाथ पकड़ा, दोनों को अंदर ले आए। हाय हाय। और एक तारीखी जुमला का लिखने वाला है, उसने क्या कहा नबी ने? फरमाया जे 7 आसमान और 7 जमीनें और आंख बन जाए, सारे दरख्त कलम बन जाए, सारे दरिया स्याही बन जाए, फरिश्ते लिखने बैठ जाए। फरमाया अबू बकर